بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرمانبرداری کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، مبرہ ہیں، دور ہیں، اور ان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ بلند و بالا رکھا ہے. لیکن نبوت سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس کی زندگی ہے، اور پوری جوانی کا اور پورے شباب کا زمانہ ہے، اور جس طرح کہ ہم عام محاورے میں یہ کہتے سنتے ہیں کہ جوانی مستانی کا دوسرا نام ہوتا ہے، کہ اس میں انسان بہت غلط سلط کرتا ہے، اس بھروسے پر، اس امید پر کہ جب عمر ڈھل جائے گی تو اللہ کے روبرو توبہ طائب ہو کر اپنے گناہوں کو معاف کروا لوں گا. لیکن آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کس طرح گناہوں سے دور تھے، کس طرح اللہ کی نافرمانی کی باتوں سے نفرت کرنے والے تھے، آئیے چند لمحات میں اس کی چند جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم چونکہ ان کے امتی ہیں، ہم چونکہ ان کے ماننے والے ہیں، اور ہم چونکہ ان سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، تو ہمارے لیے بھی خیر کا راستہ، فلاح کا راستہ اور نجات کا راستہ وہی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی چلتے رہے. پہلی بات، پہلا قصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہنے کے متعلق، اور اس وقت نبوت سے پہلے
کوئی اللہ تعالیٰ کا تصور مکہ کے معاشرے میں واضح نہیں تھا۔ کچھ لوگ دین ابراہیمی پر ضرور تھے، توحید والے، شرک سے دور، لیکن اللہ کا تصور ان کے ذہنوں میں بھی پوری طرح واضح نہیں تھا۔ کچھ باتوں میں وہ دین ابراہیمی کی پیروی کیا کرتے وہ لوگ، اور کچھ باتوں میں اپنے معاشرے کی مان کر ان کے پیچھے چلا کرتے۔ لیکن ہمارے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابتدا ہی سے ان تمام باتوں سے دور۔ پہلا واقعہ، کعبۃ اللہ میں دو بت، اور اسے امام بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں بیان کیا ہے۔ کعبۃ اللہ میں دو بت، 360 بت تھے، ان میں دو بت بہت نمایاں تھے، ایک عیساف اور ایک نائلہ، مرد خواتین کی صورت کے انہوں نے دو بت بنا رکھے تھے۔ اور ان دو بتوں کی کہانی یہ کہ یہ دونوں جاہلیت کے زمانے کے مرد خاتون ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، کعبۃ اللہ میں آئے لوگوں کی نظروں سے چھپتے چھپاتے، اور ان بد نصیبوں نے اس مبارک مقام پر حرام کاری کا ارتکاب کرنا چاہا، معاذ اللہ، کعبۃ اللہ کی حدود کے اندر۔ اللہ کا عذاب فوری آیا، اور اللہ نے ان دونوں کو اسی جگہ ساکت و جامد بنا کر ان کی زندگیوں کا چراغ گل کر دیا۔ اب مکہ والے، جاہلیت والی عقل ماری گئی، انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کی روحیں یہاں قبض کی گئی ہیں اتنے مبارک مقام پر، پتہ نہیں کتنے اللہ کے یہ نیک لوگ تھے، ولی تھے کہ ان کی روحوں کے لیے اس مقام کا انتخاب کیا گیا۔ نسل در نسل انہوں نے ان دونوں کے وہاں بت نصب کر دیے، بت نصب ہو گئے، اور اس پر طرفہ تماشا یہ کہ جو بھی طواف کرتا وہ ضرور ان بتوں پر ہاتھ پھیرتا، مسا کرتا۔ جس طرح آج کل طواف کرنے والے رکن یمانی کو یا حجر اسود اسے چھوتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اس طرح ان کے ہاں طواف کے وقت ان دونوں بتوں کو چھویا جاتا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں، ابھی نبوت رسالت کی کوئی بات نہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا نبوت سے پہلے، تو میں نے طواف کرتے ہوئے عام رسم کے مطابق ان دونوں بتوں کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ٹوکا، روکا کہ کیوں چھو رہے ہو؟ یہ پتھر ہیں، نہ نفع دے سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں۔ حضرت زید کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، لیکن چونکہ وہاں ہر کوئی ان پر ہاتھ پھیر رہا تھا تو میں نے بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی ان پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا، اے زید، میں نے تمہیں پہلے نہیں روکا تھا کہ انہیں چھونا نہیں ہے؟ طواف کے دوران انہیں چھونے کی کیا منطق ہے، کیا فائدہ ہے؟ حضرت زید کے الفاظ کہ اللہ کی قسم، حضرت زید کے الفاظ روایت میں، اللہ کی قسم، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی، اور نبوت کے بعد تو تھا ہی، لیکن نبوت سے پہلے بھی ہر قسم کے شرک سے دور رکھا تھا۔ بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے خرد والے، وہ جس طرف ہوا کا رخ دیکھتے تھے اسی طرف چل پڑتے تھے، جو بہاؤ لوگوں کا ہوتا تھا اسی طرف بہہ نکلتے تھے۔ لیکن دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے حضرت زید کو کوئی وحی نہیں،
کوئی جبریل امین نہیں، کوئی نبوت نہیں، لیکن اس وقت بھی حضرت زید کو ان دونوں بتوں سے دور رکھنا چاہا۔ اور اللہ معاف کرے، آج ان کی امت، آج ان کی ملت کس کس قسم کے شرک میں ڈوبی ہوئی ہے۔ گلی گلی، نگر نگر، قریہ قریہ، بستی بستی، اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اپنے عذاب سے ہمیں بچائے، شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، کمائی ہو رہی ہے، کاروبار چمک رہے ہیں وہاں سے، بہت سے لوگ ان کی پیٹ پوجا کا سامان ہی شرک کے ان اڈوں سے وابستہ ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد تو شرک کو مٹانے کے لیے تشریف لائے ہی، نبوت سے پہلے بھی اس پاک باز انسان نے اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ دوسرا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم، اس کے غم میں، اس کی خوشی میں شریک ہوتے، ان کی محفلوں میں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے اٹھتے گفتگو فرماتے نبوت سے پہلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سارے میل جول کے باوجود نبوت سے پہلے بھی 3 بڑے گناہوں سے اپنے فضل و کرم سے دور رکھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین جوانی کا زمانہ، نبوت سے پہلے۔ سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں، گھر میں ماں بھی موجود نہیں، اور دادا وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ ابو طالب کفالت کر رہے ہیں، لیکن جوان ہے، کسی کا ڈر نہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں اور خود کماتے ہیں۔ بچپن میں بکریاں چرا کر کمایا، تھوڑے بڑے ہوئے تو مکہ کے تجارتی قافلوں کے ساتھ شام کی طرف جانے لگے، وہاں سے بھی کما کر لانے لگے۔ جب جیب میں پیسے ہوں، جوانی ہو، کوئی روک ٹوک نہ ہو، تو اس وقت کون گناہوں سے رکتا ہے؟ کس کے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے؟ لیکن چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے رول ماڈل بننے والے تھے، اسوہ حسنہ اور قدوہ بننے والے تھے، لہذا ولادت سے وفات تک ایسی بے داغ زندگی بسر کی، ایسی اجلی صاف ستھری کھری زندگی بسر کی کہ اگر کوئی آئینہ نہیں، اگر کوئی اس سے بھی باریک سے باریک تر آلہ لگا کر ان کی مبارک زندگی کا جائزہ لے تو اسے ان کی زندگی میں معمولی سا کوئی دھبا بھی نظر نہ آئے۔ 3 گناہوں سے پاک رہے، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور بڑے بڑے عقل مند اس وقت شراب کی محفلیں جمایا کرتے تھے، کبھی حرام کاری، زنا بدکاری کے نزدیک نہیں گئے۔ اور تیسرا گناہ جس کا چلن بہت عام تھا اور بڑے بڑے شرفاء اس میں ملوث تھے، کبھی جوئے کا کھیل نہیں کھیلا۔ یہ 3 گناہ اپنے سارے میل جول، اپنی ساری قوم کی غمی خوشی میں شرکت کے باوجود ان گناہوں سے عین جوانی کے ایام میں دور رہے، اور امت کے لیے بہترین نمونہ اور ماڈل چھوڑ گئے کہ اگر انسان کا اپنا دل پاک صاف ہو، اگر انسان عزم مصمم کر لے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ماحول کی خرابی بھی بہت زیادہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم میں سے بہت سو کے اپنے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، میل کچیل ہوتا ہے، الزام معاشرے کو دیتے ہیں، الزام ماحول کو دیتے ہیں، الزام دوستوں کو دیتے ہیں کہ ہم تو نہیں کرنے والے تھے، معاشرے نے ہم سے یہ کرایا۔
اے اللہ کے بندے دیکھ، یہ ہے رول ماڈل جن کی زندگی کی ہمیں اتباع کرنی ہے کہ تمام برائی کے وسائل میسر ہونے کے باوجود ایسے ہی اجلے اور پاک صاف رہے جس طرح آج ہی ان کی اپنے ماں کے گھر ولادت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے پاک دامنی پر بھی اور فکر و خیال کی ستھرائی پر، اجلے پن پر بھی دلالت کرتا ہے، اور مقرر بات کہ کوئی وحی نہیں، کوئی جبریل امین نہیں، نبوت نہیں ابھی۔ تیسرا واقعہ امام بخاری نے اسے اپنی صحیح میں بیان کیا کہ جاہلیت میں عرب جو حج کرتے تھے، حج موجود تھا اس وقت بھی، تو اس وقت تمام لوگ عرفات کی طرف نکلتے، جہاں آج کل بھی حاجی 9 ذی الحج کو وقوف کرتے ہیں، تمام لوگ عرفات کی طرف نکلتے، لیکن قریش وہ عرفات کی طرف نہ جاتے، وہ کہتے ہم اللہ کا خاص قبیلہ ہے، ہم اللہ کے خاص لوگ ہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے یہ پروٹوکول حاصل ہے، یہ رخصت، یہ معافی حاصل ہے کہ حج میں ہم عرفات نہیں جائیں گے، چونکہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ آخری حد حدود حرم کی مزدلفہ ہے، جہاں حاجی عرفات کے بعد آنے والی رات، عرفات کے دن کے بعد آنے والی رات بسر کرتے ہیں اور پھر 10 تاریخ کی صبح صبح مینا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو قریش کہتے کہ ہم نے عرفات نہیں جانا، ہم نے مزدلفہ میں رکنا ہے۔ باقی عرب کے سارے قبیلے عرفات میں وقوف کرتے، لیکن قریش احساس تفاخر لیے ہوئے، اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھتے ہوئے مزدلفہ تک محدود رہتے اور وہیں سے واپس مینا کی طرف پلٹ جاتے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی، فرمایا ایام جاہلیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی قوم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، قریشی تھے، ہاشمی تھے، مکہ میں صادق اور امین تھے، عزت والے تھے، افتخار والے تھے، لیکن اس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی قوم کی پیروی نہیں کی۔ قریشی ہاشمی ہوتے ہوئے بھی آپ اپنے قبیلے کی بات کو چھوڑ کر، ٹھکرا کر، عرب کے باقی قبائل کے ساتھ عرفات تشریف لے جاتے، وہاں وقوف کرتے اور پھر رات گئے وہاں سے مزدلفہ واپس لوٹتے۔ تو تیسری بات کہ نبوت سے پہلے بھی یہ اتنی بڑی غلطی جو قریش صرف اپنی عزت افتخار کے لیے کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی ہاشمی اور صادق امین ہوتے ہوئے بھی اس روایت کو توڑا اور وہ کام کیا جو اللہ کو پسند، اور نبوت کے آنے کے بعد وقوف عرفات وہ حج کا سب سے اہم اور بڑا رکن ٹھہرا۔ میرے لیے، آپ کے لیے اس میں کیا درس پنہا ہے اس تیسرے واقعے میں؟ کہ ہم میں سے بہت سے اپنی عظمت کے خبض میں مبتلا، اپنی مال و دولت کے نشے میں ڈوبے، اپنے سٹیٹس کے گیت گاتے، اپنے ہی آپ سے، یعنی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ان پر، کوئی جبریل نہیں آئے، اپنے ہی آپ سے اپنے آپ کو شریعت کی بہت سی پابندیوں سے مستثنا قرار دیتے ہیں۔ چونکہ ہمارا سٹیٹس لوگوں سے بلند ہے، لہٰذا ہم پر شریعت کی وہ پابندیاں عائد نہیں ہوتی جو عام لوگوں پر ہوتی ہیں، اور اللہ معاف کرے اس چیز کے کتنے نظارے ہم اپنے معاشرے میں آئے روز دیکھتے ہیں۔ اور اسی کا نتیجہ یہ کہ جب شریعت کی پابندیوں سے بڑے لوگ اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں تو پھر ملکی قانون کیا چیز ہے؟ ملکی قانون تو موم کی ناک ہے، جس طرف چاہیں اسے موڑ کر رکھتے، اور آئے روز
ہم بڑے بڑے لوگوں کے ملکی قوانین کو توڑنے کے جو واقعات مناظر اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کیا وہ اس چیز پر دلالت نہیں کرتے کہ اگر انہوں نے شریعت کی حدود پابندیوں کا خیال کیا ہوتا تو آج ملکی قانون بھی ان کی دسترس سے دور ہوتا، بلند ہوتا، لیکن جنہوں نے شریعت کو پائمال کیا، ملکی قانون ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ چوتھا اور آخری واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے زندگی کا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا، اتنے غیرت اور شرم والے کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کی تو کام کی شدت کی وجہ سے اور کام میں تیزی لانے کے لیے ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے تہمن جو ہیں، نیچے پہننے کی چادریں جو ہیں، وہ اپنے کندھوں پر ڈال لی، سورج کی گرمی سے بھی محفوظ رہیں، اور جو بھاری بھرکم پتھر اٹھا رہے ہیں ان کا نوکیلا پن بھی بدن پر زیادہ محسوس نہ ہونے پائے، چادریں انہوں نے نیچے سے اوپر کر کے کندھوں پر ڈال لی۔ اور ان کے ہاں تو یہ بھی رواج تھا کہ بہت سے ایسے بھی تھے کہ کعبۃ اللہ کا طواف بھی بے لباس ہو کر کرتے تھے، شاید ان کی یہ رواج یا ان کی عادت رہی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تعمیر تھے نبوت سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں، تو قریش نے یہ کیا کہ تہمن جو ہیں انہیں اوپر باندھ لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، لوگوں نے تہمد اوپر باندھے ہیں، گرمی سے بھی بچ رہے ہیں، پتھروں کی ضرر رسانی سے بھی محفوظ رہ رہے ہیں، تو اگر ممکن ہو تو آپ بھی اپنا تہمد اوپر کر کے باندھ لیجیے۔ حضرت عباس راوی ہیں، چچا راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سننا تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اتنی غیرت کے منافی بات کہ آدمی بے لباس ہو جائے، اس کا سطر لوگوں کے سامنے کھل جائے، لوگ اس کی سطرگاہ کو دیکھیں، صرف بات سننا تھی تو بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو آپ پکار رہے تھے با آواز بلند کہ میرا تہمد، میری چادر وہ کہاں ہے؟ کسی نے اسے میری ٹانگوں سے، قدموں سے اوپر تو نہیں کیا ہے۔ اتنے باحیا، اتنے شرم والے، اور حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا رکھنے والے تھے، اور ہم انہی کی امت ہیں، انہی کے ماننے والے۔ ہمارے ہاں شادیوں پر، فنکشنز کے مواقع پر، میل ملاقات کے موقعوں پر شرم و حیا کے کیسے جنازے نکلتے ہیں۔ ایک جنازہ نہیں، فنکشن ایک ہوتا ہے لیکن کوئی 15، 20، 25 جنازے نکل جاتے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم پر اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں آتی، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری سنتا کیوں نہیں۔ نبوت سے پہلے ہمارے نبی اتنے باحیا کہ صرف سننے پر بے ہوش ہو گئے، اور آج ہمارے گھروں میں دن رات کیا بجتا، کیا سنا جاتا، کیا دیکھا جاتا، اور بڑے شوق سے نسلوں کی تربیت انہی چیزوں کے زیر سایہ پروان چڑھ رہی ہے، اور پھر ہم روتے ہیں کہ یہ نسل امت کے کسی کام کی نہیں۔ طب ہے یہ تربیت ہو اور پھر نسل سے کسی خیر کی امید ہو، اپنی عقلوں کا ہمیں ماتم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، بے شاہلوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ آنے والے مصائب مشکلات سے ہماری حفاظت فرما. جن آفات مشکلات بیماریوں میں ہم پھنس چکے ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان فرما، ہمارے ملک سے وبا و بیماریوں کا خاتمہ فرما. تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما. ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.